بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مومن اور کافر کی موت میں فرق کیا ہے؟ حضرت سیدنا برا بن عازب سے مروی ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک انصاری شخص کے جنازے میں شریک ہوئے۔ جب ہم قبر کے قریب پہنچے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اس طرف بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زمین کورید رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور اٹھا کر ارشاد فرمایا، قبر کی آزمائش اور اس کے عذاب سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگو۔ 2 یا 3 مرتبہ یہی ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا، بے شک بندہ مومن جب دنیا سے کوچ کر رہا ہوتا ہے تو سورج کی طرح سفید چہرے والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے۔ وہ اس کے پاس حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے۔ پھر ملک الموت حضرت سیدنا عزرائیل تشریف لاتے ہیں اور اس کے سر کے قریب بیٹھ کر فرماتے ہیں، اے اطمینان والی پاکیزہ جان، اللہ عز و جل کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف نکل جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی روح مشکیزے سے قطرے کی طرح نکل جاتی ہیں۔ فرشتے اس روح کو تام لیتے ہیں اور حضرت ملک الموت علیہ السلام کے ہاتھ میں لمحہ بھر بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ پھر وہی جنتی کفن پہناتے اور خوشبو لگاتے ہیں تو اس روح سے دنیاوی کستوری سے بھی پیاری خوشبو نکلتے ہیں۔ فرشتے اس کو لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں۔ فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں، یہ پاکیزہ روح کس کی ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور اچھے اچھے القابات سے اس کا نام لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کا دروازہ کھلواتے ہیں تو ان کے لیے اس کو دوسرے آسمانوں تک پہنچاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، نامہ اعمال علیین، یعنی وہ مقام جہاں نیک لوگوں کے اعمال لکھ دیے جاتے ہیں، اس میں لکھ دو اور اس کی روح کو زمین کی طرف لٹا دو۔ پھر اس کی روح جسم میں لٹا دی جاتی ہے اور اس کے پاس 2 فرشتے آ کر پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ عز و جل ہے۔ وہ پھر پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، دین اسلام، یعنی میرا دین اسلام ہے۔ اس کے بعد فرشتے سے پوچھتے ہیں، دنیا میں اس شخص کے متعلق کیا کہا کرتے تھے جو تم میں مبعوث ہوئی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں، ہاں یہ اللہ کا رسول ہے۔ وہ پوچھتے ہیں، تجھے کس نے بتایا؟ وہ جواب دیتا ہے، میں نے قرآن حکیم پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان سے ایک منادی اعلان کرتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، اس سے جنتی لباس پہنا اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو، پس اس کو جنت کی ہوا اور خوشبو پہنچے گی، اس کی قبر تحت نظر وسیع کر دی جائے گی اور خوبصورت چہرے والا ایک شخص اس کے پاس آ کر کہے گا، میں تجھے ایسی بشارت دیتا ہوں جو تجھے خوش کر دے گی، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ بندہ مومن پوچھتا ہے، آپ کون ہیں؟ تو وہ جواب دیتا ہے، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ مومن پوچھتا ہے، آپ کون ہیں؟ تو وہ جواب دیتا ہے، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ جنتی اس نعمتوں کو دیکھ کر دل میں پیدا ہونے والی شوق کی بنا پر مومن کہتا ہے، یا رب قیامت فرماتا کہ میں جلدی جنت میں جا سکوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کافر جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس سیاہ چہروں والے فرشتے آتے ہیں جن کے پاس بالوں سے بنے ہوئے کمبل ہوتے ہیں، وہ تحت نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت علیہ السلام آ کر اس کے سر کے قریب بیٹھ کر کہتا ہے، اے خبیث جان، اللہ عز و جل کی ناراضگی اور غضب کی طرف نکل۔ اس کی روح تمام اعضاء میں بکھری ہوتی ہے، جس کو اس کے جسم میں سے اس طرح نکالا جاتا ہے جس کی طرف گوشت ہونے والی تریخ اون میں ڈال کر کھینچی جاتی ہیں تو وہ اون کو ودیڑ دیتی ہیں تو اس کے تمام اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ملک الموت علیہ السلام اس کی روح پکڑتا ہے، لیکن فرشتے اس کے ہاتھ میں ایک لمحہ بھی نہیں رہنے دیتے بلکہ اسے لے کر اس کمبل میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر وہ ملائکہ کے جس گروہ سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں، یہ خبیث روح کس کے ہیں؟ وہ فرشتے جواب دیتے ہیں، یہ فلاں بن فلاں کی روح ہیں، اور برے برے القابات سے اس کا نام لیتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ آسمان کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں لیکن ان کے لیے نہیں کھولا جاتا۔ یہ ارشاد فرمانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں جب تک سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، اس کا نام الاعمال سجین، یعنی وہ جگہ جہاں بدکاروں کے اعمال لکھے جاتے ہیں، اس میں لکھ دو۔ پھر اس کی روح کو چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر اس کی روح جسم میں لٹا دی جاتی ہیں اور 2 فرشتے اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں، من ربک، یعنی تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، ہائے افسوس، مجھے نہیں معلوم۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، ہائے افسوس،
میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں دنیا میں اس شخص کے متعلق کیا کہا کرتے تھے جو تم میں مبعوث ہوئی؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے ہائے افسوس، مجھے کچھ نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہنا کر جہنم کا دروازہ کھول دوں۔ پھر جہنم کی گرمی سے آپ پہنچتے ہیں، اس پر قبر تنگ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں بکھر جاتی ہیں۔ پھر اس کے پاس بدصورت گندے کپڑوں اور انتہائی ناگوار بو والا شخص آ کر کہتا ہے میں تجھے ایسی خبر دیتا ہوں جو تجھے غمگین کر دے گی، جان لو یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو اسے پوچھتا ہے تو کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میں تیرا دنیا میں کیا ہوا خبیث عمل ہوں۔ تو وہ مردہ کہتا ہے اے میرے رب عز و جل قیامت قائم نہ کر۔ یہ واقعہ مسند امام احمد بن حنبل حدیث 1855 جلد 6 صفحہ 443 میں لکھتے میں ہے۔ دوستو اگر آپ کو آج ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو بیل آئکن کو پریس کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔